السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں۔ یہ ویڈیو جو ہے دوسری شادی جو کہ ایک شادی شدہ شخص جو ہے دوسری شادی جو کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے کہ اسلام میں چھپ کر شادی کرنا گناہ ہے، اور اگر بیوی دوسری شادی کی اجازت نہ دے تو آپ کیا کریں۔ تو اس سے ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا، اور یہ جو ہے علی مرزا نے قرآن کو پڑھ کر اور اس کے ترجمے کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں جو ہے بتائی ہے، اور ایک شادی شدہ انسان کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو، کہ پہلی بیوی کے ساتھ جو ہم اگر شادی کیا ہے اور اگر دوسری شادی کرنی چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اسلام کے دائرے میں آتا ہے اور کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، وہ پوری معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، اور جنہوں نے بھی ایک سے زیادہ نکاح کیا ہے ان کو تو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو قرآن شریف میں بتایا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہمیں جو ہے جو اسلام کے طریقے پر ہمیں چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مؤمن مرد کو ایک وقت کے اندر 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ سورۃ النساء کے اندر شروع ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر بے شمار مضامین ہیں، شرک کا ٹاپک بھی ایڈریس ہے، ایمانیات بھی ہے، منافقت کے اوپر بھی ہے، عورتوں کے احکامات بھی ہیں، معاشرے کے پسے ہوئے طبقے جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، وہ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 3، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، آج وہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں تمہیں، کہ تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو 2 عورتوں کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرو۔ ہاں، مگر جو ہاتھ کا مال یعنی کنیزیں، جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے ایشو، اس زمانے میں تھا، وہ رکھ سکتے ہو، لیکن بیوی ایک ہی رکھو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یعنی یہ اس چیز کے قریب ہے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ۔ اس کے اگینسٹ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سلوشن دے دیا کہ تم 2 بیویوں کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ ایک وقت کے اندر، اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گئی یا کسی کو طلاق دے دی تو پھر آپ کے پاس 3 آ گئی، پھر آپ ایک اور شادی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ زندگی میں 4 شادیاں، اور یہ بھی صرف اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ 4 ضرور کرنی ہے، 4 کی گنتی پوری کرنی ہے، یہ اجازت ہے اسلام میں۔ اور ظاہر ہے اس کے اندر کئی ایک حکمتیں ہیں۔ آج بھی اگر آپ یورپ میں، امریکہ میں اور اسی طریقے سے رشیا میں ان کے فگرز لیں نا گوگل سے جا کے، تو لاکھوں میں نہیں، ملینز میں وومنز زیادہ ہیں مردوں کی نسبت۔ صرف یہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے جہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے، باقی کسی ملک میں ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ 8 سے 15 سال پہلے بھی یہ حالت تھی کہ روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی میں ضائع کر دی جاتی تھی، روزانہ۔ ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، 1 ارب میں تو 3000 جو ہے وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جی۔ ارب پتہ ہے آپ کو کتنا فگر ہے؟ اگر روزانہ 24 گھنٹے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، نہ سوئیں، نہ کھائیں، نہ پئیں، تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گننے کے لیے۔ تو 1 ارب سے اب تو 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہونے، اس میں 3000 کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کرتے 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 اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادروائز پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ عموماً ایکسیڈنٹس میں مرد ہی مرتے ہیں، جنگوں میں مرد ہی مرتے ہیں کیونکہ پریکٹیکلی نکلتے ہیں باہر۔ اس کے علاوہ بیماریوں کے خلاف جو ریزسٹنس
عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے مرد زیادہ مرتے ہیں جلدی بنسبت عورتوں کے. کئی ایک اور ریزنز بھی ہیں. اس کی وجہ سے ایوریج ملینز کی تعداد میں، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے آل اوور دا ورلڈ. تو اب ان عورتوں کا کیا بنے گا، ان کا کیا پرسان حال ان کا کون ہوگا اگر ایک مرد کو ایک سے زیادہ اجازت نہیں ہوگی شادی کرنے کی، اور جو افورڈ بھی کر سکتا ہو. میں نہیں کہتا کہ جو ایک بھی نہیں افورڈ کر سک رہا تو وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی کھڑکا دے وہ ایک. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام نے یعنی 4 کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ ضرور 4 ہی کرنی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت کے اوپر اکتفا کر لو. اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کر لو. لیکن یہاں پہ انصاف سے مراد ہے وقت دینے کا انصاف، فائنینشیل ریسورسز کا انصاف، یعنی برابر کا جیب خرچ، ایک جیسی رہائش دینا دنیاوی سرکمسٹانسز کے مطابق. باقی جو دلی رجحان ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. جو عورت اچھے طریقے سے ریسیو کرتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے دل میں اس کے لیے قدر آئے گی، اور جو آپ کو گالیوں کے ساتھ ریسیو کرتی ہے وہ چاہے کتنی خوبصورت ہو آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو انصاف ان معاملات میں نبی الاسلام کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا کرتے تھے اللہ میں اپنی طرف سے انصاف کرتا ہوں، باقی جو دلی رجحان کا معاملہ ہے تو میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. وہ ظاہر برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں. سورہ نساء کے اندر ہی آگے چل کے نا اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل بھی کر دیا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے چاہے کتنا ہی ہرس کر لو. یہ اللہ تعالیٰ خود مان رہا ہے کہ نہیں کر سکو گے تو پھر 4 کی اجازت کیوں دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا کرو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو پھر ایسا کرو کہ یعنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ تو انصاف کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور باقی جو ہیں وہ لٹک جائیں ہوا کے اندر، معلقہ ہی ہوں کہ نہ وہ طلاق یافتہ ہیں اور نہ وہ مرد والی ہیں. یعنی ایک ہی بیوی کے ساتھ زیادہ قربت ہوگی اور باقی کو اس کے برے حال کے اوپر چھوڑ دیا. تو یہ کام نہ کرو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم یعنی اصلاح کی روش اختیار کرتے ہو اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر خود ہی فرما دیا کہ تم انصاف تو نہیں کر سکو گے، بس یہ کر لیا کرو ایک طرف مکمل جھک نہ جاؤ، برابری اپنی طرف سے رکھنے کی کوشش کرو. تو اسلام نے ایک وقت میں ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. تو اس اجازت کے لیے نہ تو کسی سپریم کورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی حاکم وقت کی ضرورت ہے، نہ کسی مصالحاتی کونسل کی ضرورت ہے، اور نہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے. پہلی بیوی تو کوئی بہت مجبور بیوی ہو تو وہ اجازت دیتی ہے، جب اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے تم دوسری شادی کر لو، مجھے نہ چھوڑو. جس کے سارے معاملات سیدھے چل رہے ہوں تو وہ ایسی بیوی تو دریافت ہی کرنی پڑے گی دنیا میں کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے. تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا، قطعاً کبھی پاسبل نہیں ہوگا. باقی یہ جو گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے، پہلے تو تھا دوسری بیوی کے لیے پہلی کی اجازت کا، تو اس کی انٹینشن بری نہیں تھی، لیکن اسے حلال و حرام کے درجے پہ نہ فائز کر دیا جائے. وہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ چھپا کے نکاح کیا کرتے تھے. تو سورہ نساء پڑھ کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے چھپی دوستی کو تو منع کیا ہے، چاہے وہ نکاح کی فارم میں بھی ہو، کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور زنا چھپ کے ہوتا ہے. جی یہ نکاح کے اگینسٹ جو بخاری مسلم میں ولیمے کی سرمنی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ تاکہ ڈکلیئر ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں. اسی لیے حکم فرمایا ولیمے کی دعوت کا، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے. تو یہ چونکہ لوگ چھپ چھپا کے شادیاں کرتے تھے پہلی بیوی سے چھپا کے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب خاوند مر جاتا ہے تو ڈکلیئرڈ بیوی تو ایک ہے، تو کیا وراثت میں اس بیوی کو حصہ نہیں ملے گا جو دوسرے والی ہے؟ اس کو بھی تو 1/8 ملنا ہے. جی تو اگر وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہوگی تو بیچاری کیسے آگے وراثت کا مطالبہ کرے گی؟ انڈکلیئرڈ ہوگی تو
تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ ڈیوائز کیا کہ پہلی بیوی کی اجازت لیں، یعنی اس کی انفارمیشن میں لے آئیں کہ میں نے دوسری بیوی کی ہوئی ہے، اور پلس یہ ہے کہ ذرا ریکارڈ میں بھی آ جائے، ریٹن ریکارڈ میں بھی۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، زبانی کلامی جو ہے گواہوں کی موجودگی میں ہوتا، سر وہ گواہ 2 نمبر تو نہیں ہوتے تھے، وہ مر جاتے تھے، زبان سے نہیں پھرتے تھے۔ اب جب تک ریٹن ریکارڈ نہیں ہوگا آپ کیسے معاملات کو لے کے چلیں گے؟ یہاں تو لوگ آئے دن اپنے بیان بدل لیتے ہیں۔ تو ریٹن ریکارڈ ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں، مرنے کے بعد اس طریقے سے وراثت تقسیم ہو۔ زندگی موت تو نہیں کسی کو پتہ، یا کسی کو پتہ ہے کہ میں جناب کب مروں گا تو میں پہلے ہی وصیت کر دوں گا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے مرنے کے بعد فلاں میرا دوست ہے اس کے پاس پرچی رکھی ہے، وہ پڑھے گا کہ ہاں جی اس کی اتنی بیویاں تھیں۔ ایسے تو نہیں ہوگا، تو اس لیے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے، ڈکلیئر ہونا چاہیے۔ باقی رہ گیا اجازت، تو میرا موقف اس میں یہ ہے کہ اجازت سے مراد یہ رکھیں کہ انفارم کرنا ضروری ہے۔ اجازت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلی بیوی کہتی ہے میں اجازت ہی نہیں دیتی۔ بیوی کی اجازت کی ضرورت کہاں سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے قرآن میں؟ تو جب سورہ نساء بیویوں کو پڑھائی ہوگی تو ان کو پتہ ہوگا نا ان کے حقوق اور آپ کے حقوق کیا ہیں، تب پتہ ہوگا نا۔ جی اجازت کی بجائے اس کا نا جملہ چینج کرنا چاہیے کہ پہلی بیوی کو انفارم کرنا ضروری ہے، مصالحاتی کونسل کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے یہ کنسنسس کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے۔ اور دوسرا، نہ تو پہلی بیوی کو، نہ ہائی کورٹ کو، نہ سپریم کورٹ کو، نہ مصالحتی کونسل کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی دوسری شادی کے اوپر پابندی لگا دیں۔ پابندی نہیں لگا سکتے، یہ بس صرف خانہ پوری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ خانہ پوری سے مراد یہ ہے کہ انفارمیشن کے طور پہ آ جائے۔ جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شناختی کارڈ موجود ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے، اسے اب دنیا کسی عدالت سے دوسری شادی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ انفارمیشن کے تھرو ضرور اس طور پہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی بھی اب پہلا نکاح بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نکاح رجسٹرار کو بلایا جاتا ہے، رجسٹر کیا جاتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح رجسٹرار کی اجازت سے نکاح ہو رہا ہے تو آپ بے شک اس کا اجازت لفظ رکھ لیں، وہ اجازت نہ بھی دے دوسرے والا بلا کے آپ اس کو پیسے دے کے کر لیں، وہ تو صرف انفارمیشن کے طور پہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال لینا۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بیوی کو یا مصالحاتی کونسل کو یہ اختیار ہے کہ سرکمسٹانسز سب ٹھیک ہیں اس کے باوجود وہ دوسری شادی سے روک سکتے ہیں، تو سر یہ تو بالکل صراحتاً کتاب و سنت کے خلاف قانون ہے، حرام ہے۔